دیکھیں وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائے۔ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کئی مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا۔ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو، ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم اگاتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا۔ مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں۔ پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی، اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہے ہمارے ملک میں، ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے جو عوام کو نقصان ہوا، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے، بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں اموات ہوئی۔ اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو
جو ہولوکاسٹ تھا جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں، جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے۔ اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔